بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خادم شیخ ہو کر حاضر ہے۔ آج قرآن مجید پر فرقان حمید کے فضائل کے بارے میں، اہمیت کے بارے میں عرض کروں گا۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی پہلی آیت مبارکہ کا حصہ پڑھا ہے میں نے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم کے معنوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم کے درمیان پاس ورڈ ہیں، یہ اسپیشل کوڈ ہیں، کسی کو معنی بتائے گئے نہیں ہیں، اس لیے کوئی گیس لگانا بھی مناسب نہیں ہے۔ فرمایا یہ کتاب ہے قرآن مجید، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جو اس کو پڑھے گا اس کے دل میں خدا کا خوف بھی ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت عطا فرما دے۔ یہ ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے عرفا، ہمیشہ اور دائم رہنے والی یہ کتاب ہے۔ حدیث پاک خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے بہتر وہ ہے جو کہ قرآن سیکھے اور قرآن مجید سکھائے۔ قرآن مجید ایک معجزہ ہے، یہ واحد کتاب ہے جو کہ ایک معجزہ ہے۔ کیوں؟ اس کا حفظ کرنا آسان ہے، یہ ہمیشہ سے ہے، اللہ پاک نے لوح محفوظ میں اس کو محفوظ کیا اور یہ ہمیشہ رہے گا، زندہ اور پائندہ۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس نے خود لیا ہے۔ دنیا میں کسی مذہبی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، نہ توریت کا، نہ انجیل کا، نہ مہابھارت کا، کسی مذہبی کتاب کا آپ کو حافظ نہیں ملے گا سوائے قرآن مجید کے۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کوئی اور کتاب اللہ تعالیٰ کا ذاتی کلام نہیں ہے۔ توریت تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لکھ کر، ٹیبلٹ و تختیاں آپ کو کوہ طور پہ عطا کر دیں۔ اور جہاں تک انجیل اور بائبل کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے مضامین کو، سبجیکٹ میٹر کو عیسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر الہام کر دیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے الفاظ کے اندر اس کا مفہوم ادا کیا۔ تو انجیل جو ہے، بائبل جو ہے، وہ کلام عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے، ان کے الفاظ ہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے
یہ اللہ تعالیٰ سے نکلے ہوئے ایکچوئل الفاظ ہیں، چونکہ ذمہ داری لی ہمیشہ کے لیے، لہذا اس کا حفظ کرنا، یعنی چند سالوں کا بچہ، 9-10 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ، اس کو حالانکہ اس کو شوق بھی نہیں ہوتا، لیکن ایجازن معجزن وہ حافظ بن جاتا ہے۔ یہ قرآن کی خوبی ہے اور ایجاد قرآن ہے، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ یہ ایک انقلابی کتاب ہے، جہاں قرآن پہنچا وہاں اسلام پہنچا، حتیٰ کہ کئی غیر مسلم جن تک کوئی دائی اسلام نہیں پہنچتا، کسی نے ان کو اسلام کی دعوت نہیں دی ہوتی، وہ اپنے آپ ہی خود قرآن کو پڑھ کر وہ ہدایت پا لیتے ہیں، اور وہ بھی عربی کا نہیں، انگلش کنورژن، انگلش میں ترجمہ شدہ۔ قرآن کی اتنی تاثیر ہے کہ بعض بے ہدایتوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید روح کی غذا ہے، اس کی تلاوت سے، عمل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ پڑھنے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے، معرفت الہی، محبت الہی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی وجہ سے کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں اور کتنے لوگوں کو پست و ذلیل کرتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ جو کتاب یعنی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے گا اس کے لیے ایک نیکی نہیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ الف لام میم 3 حرف ہیں، 10 نیکیاں ملیں گی۔ ایک راوی فرماتے ہیں، حضرت صاحب نے فرمایا جو قرآن پڑھے اس پر عمل کرے اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جس نے، ان سے روایت ہے، جس نے قرآن پڑھا، حفظ یاد کیا، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانا، اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے گھرانے کے 10 آدمیوں کے بارے میں شفاعت قبول ہوگی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم یوں ہے، دلوں کو بھی رست زنگ لگ جاتا ہے لوہے کی طرح۔ پوچھا کیا یا رسول اللہ صفائی کی کیا صورت ہے؟ فرمایا موت کو اکثر یاد کرنا۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ قرب الہی سب سے زیادہ قرآن مجید سے نصیب ہوتا ہے، چونکہ خود سبحانہ و تعالی سے نکلا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا بعض اللہ تعالیٰ کے گھر کے لوگ ہیں۔ ارے یاسو کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو قرآن شریف والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر والے لوگ ہیں،
وہ خاص لوگ ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید اور روزہ دو شفاعت کرنے والے ہیں اور ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ روزہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا، قرآن کہتا ہے میں نے رات کو سونے سے روکے رکھا، تو اللہ تعالیٰ پھر دونوں کی شفاعت قبول فرماتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں معلم قرآن بنا کر بھیجا۔ جو لوگ وہاں قرآن سنتے وہ ایمان لے آتے۔ آج کل کتنے غیر مسلم ہیں جو بلا کسی دعوت کے صرف قرآن مجید پڑھ کر ہی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ کی برکت سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مسلمان ہوئے۔ شاہ حبشہ سورہ مریم سن کر مسلمان ہو گیا۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے دہن سے خوشبو آتی تھی، کیوں؟ وہ قرآن مجید بہت شاندار پڑھتے تھے، محبت اخلاص سے پڑھتے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو زیارت ہوئی، آپ نے ان کا لب مبارک چومے اور اس وقت سے لے کر تا ان کے آخری دم ان کے منہ سے خوشبو آتی رہی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابی بن کعب کو کہیے کہ وہ سورہ البینہ سنائے۔ اللہ تعالیٰ سننا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ابی ابن کعب کتنے بہترین قاری تھے جن کا قرآن سننے کو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن سے ایسی محبت عطا فرمائے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، چھوڑ کر قرآن کو مسلم حق سے بیگانہ ہوا، دین کو رسوا کیا اور آپ بھی رسوا ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر صبح ایک آیت قرآن مجید کی تو سیکھ لے، یہ 100 رکعت نوافل سے افضل ہے، اور اگر تو ایک باب علم کا سیکھ لے، خواہ اس پر عمل بھی نہ ہو، تو 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یاد رہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، آپ رمضان کے اندر 63 قرآن پڑھتے تھے، 3 تراویح میں اور 60 راتوں میں، یعنی 2 ہر رات کو، 2 ہر روز 24 گھنٹے میں، اور 3 جز، ماشاءاللہ 3 قرآن و تراویح میں، ماشاءاللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ 60 قرآن مجید رمضان میں پڑھتے تھے۔ عن عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ فاتحہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے موت کے علاوہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ البقرہ
جنات کا علاج ہے، الفلق اور الناس جادو کا علاج ہے۔ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جائے گی جنات وہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ اگر کسی بہن اور بھائی کو شک ہو کہ ہمارے گھر میں جن ہیں تو گھر کے تمام دروازے بند کر دیں، گھر کے مین گیٹ بند کر دیں اور باتھ روم دروازہ بند کر دیں، باقی دروازے کھول کر گھر کے درمیان میں بیٹھ کر سورہ بقرہ ایک دن میں وقفے کے ساتھ پڑھی جائے، آواز سے پڑھیں، کوئی جن وہاں انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ اور جس کو یہ شک ہو مجھ پر جادو ہے وہ سورہ الفلق الناس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ ان عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو سورہ یاسین شروع دن میں پڑھ لے اس دن کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رہے ایک بار سورہ یاسین کا پڑھنا 10 قرآن مجید پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص کا پڑھنا 1 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ تبارک الذی پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے اور عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ بہت چھوٹی، صرف 30 آیات ہیں، لہٰذا سونے سے پہلے ہمیں سورہ تبارک الذی پڑھ لیا کریں، سورہ تبارک الذی پڑھ لیا کریں تو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو تاکیداً ہدایت کرتے تھے کہ سورہ واقعہ رات کو پڑھا کرو، اور وہ پڑھتی تھیں۔ سورہ واقعہ جو رات کو پڑھ کر سوتا ہے اس گھر میں فاقہ نہیں آ سکتا۔ یاد رہے قرآن مجید کا دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، اس کا سیکھنا بھی عبادت ہے، سکھانا بھی عبادت ہے، اس پر عمل کرنا عبادت ہے، اور اس کی اشاعت کرنا، قرآن کی اس کے ذریعے تبلیغ کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عبادت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یاد رہے حفاظ قرآن جو حصہ ان کو یاد ہوتا ہے، موت کے وقت روح بدن کو چھوڑ جاتی ہے لیکن قرآن ساتھ لے جاتی ہے۔ جتنا قرآن ہمیں یاد ہوگا وہ جب ہم فوت ہوں گے روح اپنے ساتھ لے کر جائے گی۔ یہ وجہ ہے قبر میں سورہ تبارک الذی عذاب سے بچاتی ہے، اور جنت میں حافظ قرآن کہا جائے گا کہ تو تلاوت کر، اور تیرا وہی درجہ ہے 6667 آیات ہیں، جب تیری آخری آیت ختم ہوگی وہ تیرا جنت میں درجہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون
والجزام من سیء الاسقام اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجزام من سیء الاسقام۔ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمارا آخری سانس ہدایت کے ساتھ ہو، ایمان کے ساتھ ہو۔ یا اللہ ساری انسانیت کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی سچی پکی عملی محبت عطا فرما۔ یا اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی عملی محبت عطا فرما۔ یا اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ اپنے غیبی خزانہ سے ہماری تمام ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ ماہ رمضان کا پورا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تمام برکات سے ہمیں نواز دے۔ یا اللہ امت کے جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ وہ تمام خیریں جو آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہمیں عطا فرما، جن شروع سے آقا نے پناہ مانگی ہمیں پناہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ باقی بیانات بھی قرآن کے بارے آتے رہیں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک میں انشاءاللہ 3 بجے 3 PM کا بیان ہوا کرے گا۔